السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت ابو سفیان اور نوجوان بیٹی کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز، علماء بیٹھے تھے۔ اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے، یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا۔ اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں، اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، سجے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا، ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا، بعد میں پوری دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ، 70 سال تک عبادت کی۔ ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا، ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا۔ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے، آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا، اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔
فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا. یاد کر لو یہ بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینے پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے. فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کو. اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. اللہ اکبر. اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے گا. اور یہ تو صحابی ہے. چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا. اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں. مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا،
बीवी बच्चों के पास नहीं गया कुछ और कहने, कुछ समझाने, कुछ नसीहत करने। यकीन, बल्कि यकीन जब हो गया कि भी मैं वापस नहीं आऊंगा, घर जाना चाहिए था कि भाई ख्याल करना, सब्र करना, मेरी वापसी नहीं है। बीवी को बताते बच्चों का यूं करना, लड़की का यूं करना, लड़के का यूं करना, कारोबार और बाग को यूं करना। बिल्कुल घर नहीं गए साहबी, मस्जिद नबवी में आया है। और नमाजी जुमा के बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला बिन रवा पे नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई। खुद सहाबी कहता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतने नाराज हुए, इतने खफा हुए, इतने गुस्से में आए, सारी जिंदगी में सहाबी कहता है मैंने हुजूर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। चेहरा अनवर सुरख हो गया और गुस्से में आकर, जलाल में आकर फरमाया अब्दुल्ला मैंने तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल चुका था, अल्लाह की राह में तू निकल चुका था, तू लश्कर के साथ चला गया था, मैंने झंडे के बारे में भी फरमा दिया था, तू यहाँ कैसे? कहता है आका और गरज कोई नहीं और तमन्ना कोई नहीं, बीवी बच्चों में न गया हूँ, न मैंने जाना है, न किसी यार दोस्त से मिलना है, न और कोई काम करना है। आखिरी जुमा में आपके कलाम से समझ गया था मेरा आखिरी जंग है, आखिरी जिहाद है, मैं आपके इरशाद से समझ गया। मैंने सोचा आखिरी जुमा हुजूर के साथ पढ़ के जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार कर लूं। मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों से शाम से पहले पहले जा मिलूंगा, शाम से पहले पहले मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में तो थे ही, फरमाया क्या कहते हो? कि जी मैं अपने साथियों से जा मिलूंगा। फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, तवज्जो करना, फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, इतना फरमाकर खामोश हो गए, 5 सांस लिए। इसके बाद फरमाया तू अपने साथियों से 500 साल बाद में जन्नत में जा सकेगा। अंदाजा लगाओ, इश्क में आकर के वापस आ गया, 3 मील मदीने में हो क्या गया? जुमे के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया, मगर फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर के 5 सांसों से मुराद वही 500 साल है। और लोगों अंदाजा लगाओ, नबी के हुक्म के खिलाफ दिल में इरादा नहीं, प्रोग्राम नहीं, दुनिया का कोई लालच नहीं, दुनिया का कोई तमा नहीं, कोई हिरस नहीं, वो तो 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा। जिन्हें सारी उम्र झूठ बोलते गुजर गई, जिन्होंने सारी उम्र हराम खाने में बसर कर दी, जो सारी उम्र कुफर करते जाते हैं, शिरक करते जाते हैं, नबी के दीन को मिटाए चले जाते हैं। और लोगों उनके बारे में तुम बताओ वो जन्नत में कब जाएंगे? यानी अल्लाह पाक जल्ले शानहू के नजदीक भी है, बेदीनी का दौर दौरा है। लेकिन हम ये सोचकर कि भी बड़े गुनाह हो रहे हैं, चलो जुमे की पहले 2 रकात पढ़ा करते थे, आज से 4 रकात पढ़ा करेंगे ताकि और हमारे गुनाह माफ हो जाएं, ताकि और हमारी इबादत में इजाफा हो जाए, नेकियां बढ़ जाए, गुनाह मिट जाए, अल्लाह पाक राजी हो जाए। नीयत तो अच्छी है, लेकिन 2 रकात के बजाय 4 पढ़ने से ये 2 भी ना होंगी। इसलिए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ और आपकी सुन्नत के खिलाफ और आपके तरीके कार के खिलाफ होगा। हर चीज को ले ले आप। मिसाल के तौर पर सुन्नत है और शरीयत में साबित है कि सुबह सादिक से रोजा रखो और शाम को इफ्तार के वक्त, गुरूब के वक्त ये रोजा इफ्तार कर दो। कोई आदमी ये कहे कि जी मैं तो डबल सवाब लेना चाहता हूं, मैं तो आज रोजा रखकर कल शाम को खोल लूंगा,
میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا طبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ تجھے طبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں طبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلما جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لختے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، سبحان اللہ، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا۔ میں تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا، میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔
अपने परवानों को हुजूर जानते थे। फरमाया अब्दुल्ला किधर किया, बताता क्यों नहीं? अर्ज किया मेरे आका, मैंने बड़ा सोचा, इमामुल अंबिया का लहू, काली कमली वाले का खून हो, मैं जमीन पे कैसे फेंक दूं? मैंने तो पी लिया। मैंने तो पी लिया। मेरे पास वो जिगर ना था, मेरे पास वो दिल ना था जिस दिल से मैं आपका लहू जमीन पे फेंक देता। मैंने तो चुपके से मकान के पीछे खड़ा होकर पी लिया। फरमाया अब्दुल्ला जा, 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गए। जिन लोगों ने नबी के खून की हिफाजत की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की भी हिफाजत की और उसको इस रंग में रखा जिस रंग में, जिस तरीके से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। कोई उसमें खयानत नहीं की, कोई उसमें तब्दीली नहीं की। अगर आज दीन हमारे बस का होता तो हम 100 में से एक हिस्सा भी ना छोड़ते, सारा ही बदल दिया होता। कुछ बादशाह बदलते, कुछ पीर फकीर बदलते, कुछ मौलवी बदलते, अल्लाह चाहे चाहे सारा हुलिया ही खत्म हो जाता। इसलिए फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ये चाहते हो कि अल्लाह पाक से मोहब्बत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, फत्तबिऊनी, इन्हें कहो ये तेरी ताबेदारी करें, तेरी गुलामी करें, तेरी एक एक सुन्नत को जिंदा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा खुद ही सबसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। जिसको भी मैं अपने नबी की अदाओं पे देखूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही अगर वो गुनाहगार होगा, स्याकार होगा, फासिक व फाजिर होगा, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाह गफूरुर रहीम, इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं। और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला, मैं तो झोलियां भरने वाला। सुभान अल्लाह। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए। दुनिया में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहर की पटड़ी पटड़ी जा रहे हैं। एक नौजवान नहर में गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अब बताओ कैसे पता चलता है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो इमाम साहब को बेचारा पहचानता ना था, कहने लगा क्यों जी, की गल है, क्या बात है? फरमाया तू मेरे से हुज्जत ना कर, ये जो तेरे जिस्म से लग लग कर पानी बह रहा है, इस पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। तू बदकारी करके आया, बदमाशी करके आया और इस नहर में गुस्ल कर रहा है। इस नहर के पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। दुनिया ही में अल्लाह पाक लज्जतें बता देता है।
ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے، جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں۔ فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے۔ اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا، آج کل لڑاکا بنے ہوئے، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا، کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ یہ وہی حالت ہے۔ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔
اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا پوچھنا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی پلاؤ بھی کپڑے بھی پہناؤ خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے۔ کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتے، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ بوری اور پشم کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ بستر مبارک۔ اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔
کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا. سارے جان کا سردار ہے اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے, ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے, اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی. تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا, بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا, ہاں 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 ہاں, نہیں 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 نا. ابو سفیان رک گیا, انہوں نے کہا کیا ہے, نہ بیٹھنا ابا جی. کہ بہت اچھا. آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی, میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں, اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں, یہ میری بیٹی ہے, یہ کر کیا رہی ہے. لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں, اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا. مکے کا آخر سردار تھا, ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا, بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو, گستاخ ہو گئی ہو, ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں, میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں, اپنا میں سب کچھ اپنا آپ میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں. بے ادب نہیں, بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا, اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے. ابا کافر مشرک پلیت ہے, میں نبی باپ کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جہاں جبریل آتا ہے. میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں, میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر. اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ, غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی, ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی. یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے. قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے. فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.